برطانیہ کے شہر لوٹن میں واقع الہرا ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سینٹر میں پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے زیر اہتمام حج کی فضیلت اور قربانی کی حقیقت کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت سلطان پیر فیاض الحسن قادری سروری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ امام مسجد علامہ حافظ ساجد محمود سمیت جید علماء کرام، نعت خواں اور عام شہریوں نے بھی شرکت کی۔ خوبصورت آواز اور انداز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نشید اور کلام پڑھے گئے۔ سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب حضور کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی رہتا ہے، یہ ساقی کی نوازش ہم پہ جاری ہے، اور مہمان بدلتے رہتے، رحمت برس رہی محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے، محمد کے شہر میں۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حج کے روحانی، معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جبکہ قربانی کی اہمیت پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اوپر حج بیت اللہ شریف کو فرض قرار دیا ہے۔ دین اسلام میں اہل ایمان کو اجتماعیت سکھائی گئی کہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور میل جول، جتنے بھی معاشرت کے، سماج کے، دین کے معاملات ہیں، ان میں بامی تعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ہر روز جہاں بھی مسلمان کہیں رہتے ہوں، ایک دن میں 5 دفعہ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی لوکل مساجد میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو اس محلے کے لوگ ہیں وہ باجماعت نماز کی ادائیگی اپنی قریبی مساجد کے اندر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے بچوں کا اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ جان بوجھ کر باجماعت نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں پڑھ دیتے ہیں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنی وعید فرمائی، بلکہ دن میں 5 دفعہ۔ پھر جب ایک ویک گزرتا ہے تو ویک کے بعد جمعہ بڑی بڑی جامعہ مساجد کے اندر جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ پھر سال میں 2 دفعہ عیدگاہوں کے اندر جہاں پر عید پڑھی جاتی ہے اور مساجد میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور سال میں 1 دفعہ حج بیت اللہ شریف اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور دنیا بھر سے
رنگ، نسل، خطہ زمین کوئی بھی ہو، صرف ایک لڑی میں جو پروئے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ وہاں حج بیت اللہ شریف کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس وقت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، یا بنی انی ارا فی المنام، باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا، وہ خواب ویسے ہی نبوت کا 40واں حصہ، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ لیکن باپ ہوا کرتا ہے۔ پہلے دن جس وقت خواب دیکھا تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، سوچ میں پڑ گئے۔ یہ 8 ذی الحج کی بات تھی، پورا دن یہی سوچتے رہے، اسی کشمکش میں رہے، اس لیے 8 کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، صبح اٹھے کہا جناب کنفرم ہو گیا، یہ رب کائنات نے حکم فرمایا ہے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ پہچان ہو گئی۔ انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا پتر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب میرے بیٹے یہ بتا تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل اپنے ابا سے عرض کرتے ہیں ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، رب کائنات نے آپ کی طرف جو حکم نازل فرمایا ہے اور جو بات فرمائی ہے آپ اس پہ عمل کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے یہ بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اور جس وقت پورا ہاتھ میں چھری ہے اور جناب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بازو باندھے ہوئے ہیں اور بالکل تیاری ہو چکی ہے کہ اب چھری چلنے لگی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، رب کائنات نے ابراہیم کی طرف یہ ندا دی اور کہا ابراہیم تو نے خواب کو ہی سچ کر دکھایا، سن لے ہم اسی طرح اپنے سچے بندوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی سخت آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس ذبیحہ کو ذبیحہ عظیم کے ساتھ تبدیل فرما دیا ہے۔ قربانی ہر کسی پر ہے بھی نہیں، اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہو۔ آگے تفصیلات کوئی 90 سے اوپر سوالات بھی اہل علم نے مرتب کیے، اس وقت میں تو بیان نہیں ہو سکتے۔ صاحب نصاب ایسا شخص جس پر زکوٰۃ لازم ہے، فطرانہ لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں کہ بندے کے پاس اگر قربانی کے دنوں میں رقم آ گئی جو نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر وہ قربانی دے گا۔ حاضرین گرامی، پھر جانور وہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جو پھر عیوب سے پاک ہو، کہ اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، ہے نا، بہرا نہ ہو، چل پھر کے اپنی قربان گاہ تک وہ جا سکتا ہو۔ پھر بکرا، بکری، دمبا، یہ ایک آدمی انڈیویجول اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اور گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ زبردست بات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ہماری بھی زندگی گزر گئی، اللہ قبول کرے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا شرف دے، اور آپ لوگوں نے بھی ساری زندگی دین کے ساتھ رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں اپنا وقت گزار دیا ہے کہ 4 حصے ہونے چاہیے یا 3 ہونے چاہیے۔
یا 5 ہونے چاہیے. پھر جو ہمارے اپنے بنائے مفتی ہوتے ہیں نا، انہوں نے پھر اور زیادہ مشکلات اور تباہی پھیر دی ہے کہ نہیں جی طاق ہونے چاہیے. نہیں، جو بڑا جانور ہے جس طرح گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 حصے تک ہو سکتا. ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، ابتدائی 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان دنوں کو دین اسلام نے بڑی فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے. انہی دنوں میں حج بیت اللہ شریف کیا جاتا ہے، اور انہی دنوں میں قربانی بھی کی جاتی ہے. دین اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، اس کا اپنا ایک حسن ہے، اس کی اپنی ایک خوبی ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بھی دین اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے، اس حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بسا اوقات اس حکم کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بسا اوقات اس حکم کی حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہ عیاں اور ظاہر ہوتی ہیں، سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. اور کچھ حکم ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ ان کی غرض و غایت اور ان کے فیوض و برکات اتنے ہوتے ہیں کہ ایک حکم کی تعمیل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، جو فیوض و برکات عطا کیے جاتے ہیں، ان کی انتہا تک اور گہرائی تک ہماری عقل، ہماری فہم و فراست نہیں پہنچ سکتی. جس بندے نے حج کا ارادہ کر لیا، عمرے کا ارادہ کر لیا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کے پاس چل کر جائے. یہ دیکھیں، یہ تربیت آپ کو سمجھنی پڑے گی. وہ لوگوں کے پاس چل کر جائے اور لوگوں کے ساتھ جو اس کے لین دین ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ان کو کلیئر کرے اور معافی تلافی کرے، والدین کو راضی کرے، بہن بھائیوں کو راضی کرے. وہ جو انسان کے اندر ایک چھوٹا سا ایک دانہ ہے نا، نقطہ ہے کہ میں ہوں، تو یہ حج کی نیت کرنے سے ہی میں مرنا شروع ہو جائے. یہ جو نفس ہے نا، اس کا مرنا ضروری ہے. جب نفس مرتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے، جب دل زندہ ہوتا ہے تو دل مومن بن جاتا ہے، اور جب دل مومن بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے. بولتے نہیں؟ اب اتنے تھوڑے نہیں ہیں کہ آپ کی آواز نکل نہیں رہی ہے، نکالیں آواز نکالیں. جب اتنی ہمت کر کے لیوٹن سے اتنے بندے آ ہی گئے ہو تو اپنے آنے کا اور اپنے بیٹھنے کا ثبوت تو دو نہیں ماشاءاللہ. میں یہ کر رہا تھا تو حج کرتے ہی جو ہی آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، ساتھ ہی پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے بس چل کے جائیں. ویسے اگر آپ میں سے کوئی کسی زائر مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے چلا جائے، بڑا سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر اور صاحب عزت سمجھ کر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو صاحب حج و مدینہ ہے، یہ جو مدینہ پاک، اور دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھی ہم یہی کہتے ہیں ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں. بولیں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو مدینے کا تصور ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں گا. میں یس کر رہا ہوں تو پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ تربیت ہے جو ہمیں اسکولوں میں نہیں ملتی، ہمیں تعلیم میں نہیں ملتی. یہ تربیت ہے، حج کے عنوان سے یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے آدمی، یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے تو اللہ کے دربار میں تو پاک صاف ہو کر جائیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ دین نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ میلاد نہیں تو پھر کیا ہے؟
اگر یہ ذکر مصطفیٰ ہے اور اللہ کو پسند نہیں تو پھر کیا ہے؟ احسن من کلم ترکت عینی. ہمارے فدائی صاحب کیا فدائی کے فدائی آخری جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے بڑا پیغام دیا, قرآن بھی بڑی اچھی آواز میں پڑھا. تو میں صرف وہ 2 شعر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت حسان نبی کو سامنے بٹھا کر صحابہ کے اجتماع میں کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. یا اللہ ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یار نبی کی ولادت کا ذکر نہیں کیا, صرف نبی کی اماں جان کا بھی ذکر کیا, نبی کی ولادت کا بھی ذکر کیا, نبی کے جمال کا بھی ذکر کیا, نبی کے حسن کا بھی ذکر کیا. اور کیا کہا یا رسول اللہ میں کیا بیان کروں, آپ کے حسن جیسا کوئی حسن نہیں ہے. میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی نے دیکھنا کیا ہے. نہ آپ جیسی ماں ہے کسی کی, نہ آپ جیسی ولادت ہے کسی کی, نہ آپ جیسا جمال ہے کسی کا. اور کمال اگلے شعر میں کر دیا خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ بنانے والے نے آپ کو بناتے ہوئے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. ڈیفیکٹ لیس, ڈیفالٹ لیس, یو آر پرفیکٹ. خلقت مبرعا, بنانے والے نے آپ کو بنایا کیسا ہے, ہر عیب سے پاک بنایا ہے. لگتا کیا ہے, لگتا کیا ہے, یہ بات سننے والی ہے. کأنک, بولے پنجابی بولو, لگتا ہے اور ہے لگ رہا ہے, بولو یار. اور ایک گل تھوڑی نوٹ ہو جائے آسمانہ دے بھی, اینج لگتا ہے جدوں تانوں بنایا جا رہا سی نا, بنان والے نے پوچھیا نہیں بلکہ جویں تسی چاہیا اوویں ہی تانوں بنا سکتا. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے اور آپ سب کو اس سال جو جا رہے ہیں ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. جو اس سال نہیں ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کی حاضری یا عمرے پر آپ کی حاضری ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. اور پھر بھیجیے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ. بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں, بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں. اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام. تقریب کے اختتام سے قبل خصوصی دعائیں مانگی گئیں. پروردگار عالم ہم تیرے عاجز بندے ہیں, تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ. اور آج کی اس دعا میں 5 کروڑ درود پاک بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں. حضور پاک کی نگاہ کرم کا صدقہ, سرکار کی رحمت للعالمین کا صدقہ پروردگار, اور درود و سلام مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما دے. ہمیں ذوق دے, شوق دے, محبت دے کہ ہم تیرے نام پر تیرے گھر میں مسجدوں میں آیا کریں, تیرا ذکر کیا کریں, تیری باتیں کیا کریں یا اللہ. بس اتنا سمجھ آ جائے کہ تیری بات کرنے سے ہمیں کیا ملے گا. آواز آئے گی میری بات کرنے والوں میں تمہاری بات بنا. یا اللہ پاک حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما. یا اللہ پاک اس درود پاک کے نور کی برکت سے حاضرین میں جتنے فوت شدہ آپ کے والدین ابا و اجداد ہیں, آج سب کی قبروں میں یہ کروڑوں درود کا نور پہنچے اور ان کی قبریں تا حد نگاہ جنت کے باغات بن جائیں. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ذرا اونچی آواز میں امین کیجیے گا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار فرما دے. یا اللہ یہ ماہ مقدس جو آگے آ رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ, جس میں بندوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے, بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے,
اپنے نبی کا عشق عطا کرتا ہے، یا اللہ اس کے صدقے میں اور اس کے وسیلے میں ہماری آپ پر پھر خیر فرما دے. اونچی آواز میں کہہ دی، یا اللہ، کہنے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں مسجد سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہمیں عاشق رسول بنا. دعا کریں پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی پرواز کو اور زیادہ اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو عزت دے رہا ہے اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دے. یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں DNews 24 UK.